نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات جہاں کہیں بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آرام کی زندگی عطا فرما، اور ہم مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو درود ماہی کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ نے تو بہت درود پڑھا ہے، بہت درود شریف کو جانتے بھی ہیں، کچھ ایسے درود شریف بھی ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے۔ بہت سے درود شریف میں یہ درود ماہی بھی ہے، یہ ایک درود ہے۔ تو یہ درود ماہی کی کیا فضیلت ہے اور درود ماہی کس کو کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ درود ماہی کی فضیلت بھی بتاؤں گا، اور درود ماہی پڑھ کے بھی میں آپ حضرات کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، میں آنے والے ان تمام نئے ویورز حضرات سے گزارش کروں گا جو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، ان تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے اور آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کر سکیں، اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو شیئر کریں۔ آئیے درود ماہی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک روز یعنی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور ایک طباق کے اوپر سرپوش دیا ہوا، یعنی کہ ایک تھالی کے اوپر کوئی کپڑا سے ڈھکا ہوا تھالی لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، اور اس تھالی کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آگے رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اعرابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 روز ہوئے ہیں، 3 دن ہو چکا ہے میں اس مچھلی کو پکا رہا ہوں، لیکن یہ مچھلی ہے کہ پکتی نہیں، اس کو آگ کا اثر ہی نہیں ہوتا، آگ جلاتی نہیں۔ اب میں اس کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لایا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ اس کو آگ کیوں نہیں جلاتی، یہ پک کیوں نہیں جاتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مچھلی سے پوچھا کہ اے مچھلی بتا، تجھے آگ کیوں نہیں جلاتی، تو پک کیوں نہیں جاتی ہے؟ تو وہ مچھلی بحکم خدا بولنے لگی۔ مچھلی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، ایک روز میں پانی میں کھڑی تھی، ایک آدمی اس درود شریف کو پڑھ رہا تھا کہ اس کی آواز میرے کانوں میں پہنچی اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سنا۔ مچھلی سے کہا کہ اے مچھلی وہ درود شریف مجھ کو بھی سناؤ، میں بھی سن لوں۔ تو مچھلی نے درود شریف سنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اس درود شریف کو لکھ لو اور لوگوں کو سکھا دو، بتا دو کہ یہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی جو یہ درود شریف پڑھے گا۔ اور درود شریف مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق وافضل البشر وشفیع الامم یوم الحشر والنشر وصلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر اگلے کسی نئے ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔